الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال تعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ پھول بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی مختلف 3 آیتیں پڑھی جس میں اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد عالی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہ جاننے والے ہیں، جو لوگ علم رکھنے والے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، جن لوگوں کے پاس جانکاری ہے،
جن لوگوں کے پاس جانکاری نہیں ہے، هل يستوي الذين، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، بے شک عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی دین علم کو، علم کی روشنی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ جاننے والوں سے مراد علم حاصل کرنے والے، علم سیکھنے والے، دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، اور دنیا و آخرت میں کامیاب آنے والا علم ہو، تو اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی علم کے بارے میں، اس آیت مبارکہ میں جو لوگ علم جانتے ہیں ان کو، اور جو لوگ علم نہیں جانتے ان دونوں کو کہہ رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، برابر تو اس وقت ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں علم جاننے والے ہوں، ایک جاننے والا ہے دوسرا غیر جاننے والا ہے، علم نہیں جانتا، دونوں برابر نہیں، کیونکہ جاننے والے کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اس کے علم کی وجہ سے، اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کی وجہ سے، علم کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ دوسرا آدمی جس نے علم نہیں سیکھا، اس کے عادات گھٹیا ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ایک صحیح منظم انداز سے پیش نہیں کر سکتا۔ پیچھے اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زبردست جاننے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تم میں سے کون پڑھا لکھا اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور کون اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے؟ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لامتناہی نعمتیں برس رہی ہیں، بارش کے قطروں کی طرح اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے اوپر دنوں رات بارش کے قطروں کی طرح اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑے پیارے انداز میں بتلایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کس طرح برس رہی ہیں۔ انسان جب سانس لیتا ہے اس کے اندر دو نعمتیں ہیں، دو نعمتیں ہمارے اوپر واجب ہیں، ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ انسان جب سانس لیتا ہے اندر نہ جائے موت، اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے تب بھی موت ہے، گویا کہ ہمارے سانس کا اندر جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، اور سانس کا صحیح سلامت باہر واپس لوٹ کر آنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی برس رہے ہیں کہ ہم صرف اگر سانس کی نعمت کا شکر بجا لانا چاہیں، ہرگز ہم اس نعمت کو بجا نہیں لا سکتے۔
بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہے. ان نعمتوں میں سب سے عظیم الشان، عظیم المرتبت جو نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں. محتم بالشان، پاورفل، زبردست، جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، مانی جانے والی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے. آج ہمیں جو یہ ایمان ملا ہے، ماں باپ کے طفیل سے، دادا دادی کے طفیل سے، دادا دادی مسلمان تھے، ان کی میراث میں والدین مسلمان تھے، ان کے میراث میں ہمیں ایمان مل چکا. ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے آج ہمیں اس کا احساس نہیں. ایمان کی قدر و قیمت اگر جاننا ہے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھو. ایمان کی خاطر سارا بدن لہو لہان ہو گیا، مارے کھائے تھک گئے، پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا کیا جرم تھا؟ ایمان لے کر آئی تھی. ابو جہل کم بخت دونوں گھوڑوں کے درمیان آپ کے پیر مبارک کو باندھ دیتا ہے اور گھوڑوں کو بھگا دیتا ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا کیا جرم تھا؟ ایمان لے کر آئے، انگارے کون سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر ڈالتے، چربی کی وجہ سے بچ جاتی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کو پتا تھا ایمان کی نعمت کیا ہے، ایمان کی قدر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت جب ایمان لے کر آئی، عمر رضی اللہ عنہ بے تحاشا مارا، بہن بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا پھر مارنے لگی. عمر کی بہن نے کہا، اے عمر، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ ہم کلمے کو پہچان چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ایک اللہ کو تسلیم کر چکے ہیں. ہم تو جتنا مارنا چاہے مار لے، ہم کبھی بھی ایمان سے نہیں پھریں گے. ان لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم تھی. تو ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاورفل کلمہ، زبردست کلمہ. جب یہ کلمہ بندہ کہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی مخلص بندہ ایمان کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ کلمے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت، محتم بالشان، پاورفل بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اگر کوئی دوسری نعمت کا تقاضا ہے، کائنات کی سب سے عظیم الشان، علول المرتبہ، جس کا اللہ کے پاس درجہ ہے، ایمان ہے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ایمان، طاقت والی نعمت اگر کوئی ہے، وہ علم کی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم کے ذریعے انسان یہ طے کر سکتا ہے کہ حق کا راستہ کون سا، باطل کا راستہ کون سا، انبیاء کا راستہ کون سا، شہداء کا راستہ
کون سا؟ اولیاء کا راستہ، قطب کا راستہ، ابدال کا راستہ، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہوا، انعام ہوا، علم کے ذریعے پہچان سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس میں تمیز نہیں کر سکے گا آیا راستہ کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، صحیح راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا۔ ہم نے عقل سلیم دی انسان کو، انسان اپنے عقل کو استعمال کر کے وہ تمیز کر سکتا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا، غیر اللہ کا راستہ کون سا، علم کا راستہ کون سا، جہالت کا راستہ کون سا علم سے زیادہ دیر قائم آنے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ تو علم کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی شاعر نے کہا علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو بانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کا تعارف کرانا چاہتے تھے، فرشتوں نے کہا آپ ایک ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو دنیا میں جا کر خون کریں گے، فسادات کریں گے، آپ کیوں ایسے آدمی کو پیدا کریں گے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جن باتوں کو جانتا ہوں تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم کے ذریعے بتلایا اے آدم یہ دنیا ہے، دنیا میں رہنے والے یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، ان کے نام یہ ہے، ان کے اسماء یہ ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں وہ علم ہے، ایسا علم جو دنیا میں بھی کامیاب آنے والا ہے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب آنے والا ہے۔ تو علم سے مراد دنیاوی علم بھی مراد ہے، زیادہ ترجیح اخروی علم مراد ہے۔ دونوں علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اخروی آخرت کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دونوں کا جاننا ضروری ہے۔ فریضۃ المسلم علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر اتنا جاننا ضروری ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، اس میں اس کو پہچان ہو جائے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ خصوصاً رمضان المبارک کے بعد مدارس کے کھلنے کا ایک عام طریقہ وجود میں آتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر جا کر مدارس اسلامیہ میں داخل کرتے ہیں، انہیں قال اللہ قال رسول کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، علوم نبوت کا علم ان بچوں کے سینوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں حضرات اگر آپ کے گھروں میں 5 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں، ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، ایک بچے کو حافظ بنا دیے یا عالم بنا دیے، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اور ایسا مدرسہ تلاش کرے جہاں دونوں جہاں کی تعلیم ہو،
مدارس میں عام طور سے اخروی علم جو آخرت میں کام آنے والا علم ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے محنت کرتے ہوئے مدارس میں اس نصاب کو بھی پہنچایا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء جو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو علم دیا جاتا ہے وہ دونوں علم ہمارے مدرسوں میں شامل حال ہو جائے، تاکہ بچہ جب حافظ ہو کر باہر نکلے گا، عالم ہو کر باہر نکلے گا، مفتی ہو کر باہر نکلے گا، فاضل ہو کر باہر نکلے گا، تو اسے انسانوں میں غیر مسلم بھائیوں میں بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ تو ہمارے اکابر علماء نے مدارس میں بھی ہی اور جو اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے اس کا بھی نصاب متعین کیا ہے۔ یاد رکھیے، ایسے مدارس تلاش کرے جو خالصتاً اخلاص سے کام لیا جاتا ہو، وہاں کے اساتذہ پڑھانے والے مخلص ہو، بچے کی صحیح تربیت کرتے ہو، بچے کا مستقبل صحیح سنوارتے ہو، ایسی اساتذہ کو تلاش کر کے، ایسے مدرسے کو تلاش کر کے جہاں دنیا کی بھی تعلیم ہوتی ہو، اخروی علم کی بھی تعلیم ہوتی ہو، ایسے مدرسے میں ڈالے تاکہ بچے کو دونوں جہاں کا علم حاصل ہو۔ اس لیے حضرات شوال کے مہینے میں ہفتے سے مدرسے کھل رہے ہیں۔ آپ کے بچوں میں اگر کوئی اچھا ذہندار بچہ ہے تو اسے دینی تعلیم دلانے کی طرف رجحان پیدا کیجئے۔ یہ ایسا علم ہے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب آئے گا، آخرت میں بھی کامیاب آئے گا۔ آپ نے سنا رمضان المبارک میں حافظ قرآن جن کے اوپر 10 آدمی ایسے ہیں یا 7 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہو، ایسا آدمی، ایسا عالم دین، ایسا حافظ قرآن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتا ہے۔ حافظ قرآن کی، عالم دین کی، عالم ربانی کی سفارش اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزے رکھتے تھے۔ ہم نے رمضان المبارک میں الحمدللہ 30 روزے رکھ لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد جو کوئی آدمی 6 روزے رکھے گا گویا اس نے ایک زمانہ روزوں میں گزارا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو آدمی 6 روزے رکھے گا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھا۔ یہ 6 روزے ہمارے 365 دن جو ہے اس میں اگر ضرب دیں گے تو گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے حضرات کوشش کریں، گزشتہ جمعہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے سوچا عید کا موقع ہے، اپنے بھائی کے گھر جائیں گے، خالہ کے گھر، اپنے بڑے جو اکابر ہیں ان کے گھر جائیں گے، کھانا رکھا رہتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس حدیث شریف کو آپ حضرات تک نہیں سنائی تھی۔ اس جمعہ الحمدللہ پورے حضرات جہاں جہاں اپنا آبائی وطن تھا وہاں جا کر اپنے بڑے لوگوں سے ملاقات کر کے مل کر آ گئے ہیں، تو ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے حضرات۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں بھی 6 روزے رکھوں گا، آپ بھی 6 روزے رکھیں۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو گیا کہ ہم نے رمضان المبارک میں 30 روزے رکھے، اگر 6 روزے رکھ لیں گے گویا کہ ہم اللہ تبارک و
کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں سال بھر روزے رکھنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا سال کے 6 مہینے کے 6 روزے رکھیں گے بھائی؟ انشاءاللہ میں بھی رکھوں گا، آپ بھی کوشش کر کے روزے رکھیں۔ اللہ ذریعے بہانے تلاش کرتے گئے، اگر ہم 6 روزے رکھ لیں گے گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اس لیے حضرات آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ شوال کے جو روزے ہیں اسے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اب رمضان المبارک کے ایام گزر جانے کے بعد حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اعلان کرو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ تعمیر کر دیے، اللہ نے کہا اے ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مؤذن اعلان کیے لوگوں کی۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم اس بیت اللہ کی جانب، اس گھر کی جانب لوگ دور دراز سے چل کر آئیں گے، اونٹنیاں دور دراز سے چل کر آنے کی وجہ سے دبلی پتلی ہو جائیں گی، اس گھر کا طواف کریں گے تاکہ وہ اللہ کے منافع سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب بیت اللہ شریف کے، کعبۃ اللہ شریف کے پہلے فرشتے بنائے یا حضرت آدم علیہ السلام بنائے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے ہی وہاں کعبہ رکھا تھا یا فرشتوں نے کعبہ بنایا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے وہاں ایک پانی کا بلبلہ تھا، وہ پانی کے بلبلے سے زمین پھیلتی گئی اور پوری دنیا میں وہ زمین پھیلی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، اللہ نے کہا اے آدم علیہ السلام میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور ساتھ میں میرا گھر لے کر جانا، جس طریقے سے تم میرے عرش کا طواف کرتے ہو اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، جس طریقے سے تم میرے عرش کے سامنے نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کے سامنے تم نماز پڑھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، بیت اللہ شریف لے کر آئے، دنیا چلتی گئی، نیک لوگ آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر پوری دنیا میں کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، سارے لوگ اللہ کو غصہ دلانے والے کام کرنے والے تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح کشتی بنانا، جو لوگ آپ کی بات کو مان لیے ان کو سوار کر لینا اور ان میں جو جاندار کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک ایک نسل کو اپنے پاس لے لینا۔ غرض جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود میں آئے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ جگہ کے نشان بتا دیے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے کعبہ تھا، اس جگہ کو بتا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو دیگر انبیاء اسی جگہ کا طواف کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اثر نو تعمیر کیے۔ اب جب
تعمیر کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے کہا لوگوں میں اعلان کرو حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ، میری آواز میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آواز لگاؤں ساری قوم اس کو سن سکے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، کہنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جب اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو پوری دنیا کے لوگ سنے جو آباد تھے، یہاں تک کہ وہ بندے، یہاں تک کہ وہ حضرات ابھی تک جو دنیا میں نہیں آئے، عالم ارواح میں تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، ان کے جواب میں لوگوں نے، ان بچوں نے عالم ارواح میں کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر ایک مرتبہ لبیک کہا، وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جو دو بندہ دو مرتبہ کہا وہ دو مرتبہ حج کرے گا، جتنی مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ جو بندہ کہا وہ اتنی ہی مقدار میں حج ادا کرے گا۔ آج دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز پر دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا، ہم نے وہاں کے لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب حج کا مہینہ آتا ہے، ٹی ویوں میں آتا ہے، نیوزوں میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حج ادا کیا۔ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا جو اعلان کیا اس پر لبیک کہتے ہوئے یہ حج کو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے حج کے ارکان کیا ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں حاجی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں احرام باندھنے کے بعد نہیں کرنا، اگر احرام باندھنے کے بعد وہ ناخن کاٹ لیا، بال کاٹ لیا، کسی پرندے کو مار دیا یا بدن سے خون نکل گیا تو اس کے اوپر کیا دم واجب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات رکھوں گا، اور آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں حجاج اکرام کا جوڑ ہوتا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ حاجی تو جا رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی حج کو قبول کر لے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ شوال کے 6 روزے رکھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوال کے 6 روزے رکھنا گویا کہ ایک زمانے روزہ رکھنے کے برابر ہے، ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے حضرات آپ سے گزارش ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔